बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मारूफ सुपरस्टार सैफ अली खान, जिनका पटौदी खानदान से तल्लुक है और एक ऐसे घराने से वो तल्लुक रखते हैं कि जब से उन पे हमला हुआ है 16 जनवरी से और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है कि एक तरफ इतने बड़े खानदान से सैफ अली खान का तल्लुक है और दूसरी तरफ जो हस्पताल के अंदर उनके ऊपर अखराजात आ रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए जा रहे हैं। ऑटो रिक्शे पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, करीना कपूर जो कि उनकी अहलिया हैं और 2 बच्चे हैं उनके, लेकिन करीना कपूर की मशकूक हरकतें और अजीबोगरीब से बयानात को और भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इस वक्त जो हमलावर है वो पकड़ा जा चुका है, उसे अदालत में पेश किया गया, उसका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। हमलावर के मुतालिक पुलिस क्या कह रही है और जो लोग उसको जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है। पहले उसको हिंदू मजहब से उसका तल्लुक बताया जा रहा था, फिर ऑल ऑफ सडन जो पुलिस है मुंबई की उन्होंने उसे मुसलमान करार दे दिया कि जी इसका तो बंगाल से तल्लुक है, इसके पास कोई ऐसी दस्तावेजात नहीं है जो कि भारत से रिलेट करती हूँ। तो ये सारा क्या मामला है आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सैफ अली खान जो है उनकी मेड जो उस वक्त घर में मौजूद थी और जिन्होंने बिलखुसूस इस हमलावर को देखा था, उनसे क्या तल्लुक निकला है इस हमलावर का, इसने क्या बताया है पुलिस को कि क्या ये जो मेड है यही इसको इस घर के अंदर लेके गई है या वो किसी और तरीके से गया है। बड़ा चौंका देने वाला उसका बयान था जो उसने अदालत में दिया जब मुलजिम को पेश किया गया। बाद सैफ अली खान पे जैसे कि 16 जनवरी को हमला होता है और फिर सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम एक ऑटो रिक्शे के ऊपर सैफ अली खान को करीबी हस्पताल में लेकर जाता है। उस वक्त करीना कपूर साथ नहीं होती, जो ऑटो रिक्शे वाला है वो भी इस बात को कंफर्म कर चुका है जिसके रिक्शे में ले जाया गया कि करीना कपूर साथ नहीं थी। लेकिन करीना कपूर दूसरी तरफ जो अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं पुलिस को, वो बार बार कह रही हैं जी कि मैं उस वक्त घर में मौजूद थी। और जब लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई अगर वो घर में उस वक्त मौजूद थी तो फिर वो सैफ अली खान के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, तो अब उनका बड़ा एक अजीबोगरीब सा और बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि सैफ की हालत देख के, उसे खून में लथपथ देख के मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैं फौरी तौर पर अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चली गई और सैफ अली खान जो हैं वो हॉस्पिटल चले गए। तो ये करीना के जो इस तरह के बयानात हैं ये बहुत ज्यादा करीना को मशकूक बना रहे हैं। जो भारतीय मीडिया है वो भी इस जो करीना के इस वक्त मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उन पे बहुत सारे सवालात उठा रहा है। और इसके साथ साथ जो पकड़े जाने वाला शख्स है इसको आज अदालत में जब पेश किया गया तो ये बताया गया कि इसका तल्लुक तो वेस्ट बंगाल से है, इसका भारत से तल्लुक ही नहीं है। और मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद इसका नाम बताया गया। कभी इसका नाम मोहम्मद इलियास बताया जाता था तो कभी इसका नाम विजय दास बताया जाता था। पहले इसका नाम विजय दास बताया गया, लेकिन अचानक ही पुलिस ने इसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया और बताया कि इसके पास तो भारत के कोई भी दस्तावेजात नहीं है, यानी ये भारत का शहरी नहीं है, ये बांग्लादेश का शहरी है, यानी ये बंगाल से तल्लुक रखता है। तो ये इस तरह की चीजें इस वक्त पुलिस तो बता रही है, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस सामने आई हैं जो कि देखा जा सकता है कि हमलावर सीढ़ियों से ऊपर भी जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है, उसने कपड़े भी तब्दील किए हुए हैं, वापसी पे शूज भी पहने हुए हैं। लेकिन जिस शख्स को आज अदालत में पेश किया गया, जिसे मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के नाम से बुलाया जा रहा था, तो ये वो शख्स कतई तौर पे नहीं लगता। बहुत मुख्तलिफ है ये सीसीटीवी फुटेज वाले शख्स से और ये जो रियल में जिस मुलजिम को दिखाया जा रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। और इस पे जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो सरापा एहतजाज हैं कि ये तो वो शख्स है ही नहीं, किसको हमलावर बना दिया, कौन है ये शख्स। क्योंकि जिस शख्स को सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है सैफ अली खान के अपार्टमेंट से बैक साइड से उतरते हुए सीढ़ियों से, वो शख्स कोई और है, उसकी एज भी कम नजर आ रही है और उसकी बॉडी शेप जो है वो बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही है जो ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पकड़ा गया है इससे।
تو اس کے کیا یہ وہی بندہ ہے یا یہ پولیس نے پریشر میں کوئی اور بندہ پکڑ لیا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا پریشر ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ سازش اور پلاننگ کے تحت وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس گھر میں گیا ہی نہیں، یعنی جو حملہ آور ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہ کسی سازش کی وجہ سے اس گھر میں گیا ہوں سیف علی خان کے، اور نہ ہی کوئی پلاننگ تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی حیران کن بیان ہے کہ 13 منزلہ عمارت ہے اور اس کے ٹاپ کے اوپر جو گھر ہے وہ سیف علی خان کرینہ کپور کا ہے۔ تو اتنے سارے اپارٹمنٹ ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین رہتے ہیں، کسی اور کے گھر اس حملہ آور نے نہیں جانا تھا، اس نے اسی مخصوص گھر میں جانا تھا جہاں پہ سیف علی خان ہوتا ہے، پھر اس گھر کے اندر داخل ہو کر تو اس کے بچوں کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرنا اور 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرنا، اور دوسری طرف حملہ آور عدالت میں کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کے گھر جا رہا ہوں، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ میں نے سیف علی خان میرے سامنے ہے اور میں اس کو زخمی کر رہا ہوں۔ یعنی حملہ آور کی یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید وہ مدہوش تھا جب اس نے یہ سب کچھ کیا، اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ جس طریقے سے اس نے چاقو سے ضرب لگائی ہے اور جتنے یہ کٹ لگے ہیں اور جو گردن پہ اور ریڑھ کی ہڈی میں کٹ لگا ہے، خدا نہ خواستہ وہ تھوڑے ڈیپلی لگ جاتے تو کوئی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سیف علی خان ہے، مجھے تو بعد میں پتا چلا جب یہ خبر وغیرہ میں نے اگلے روز دیکھی ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ حملہ جو ہوا یا جس کے گھر میں گیا تھا، میں تو ڈکیتی کی غرض سے گیا تھا، میں چوری کی غرض سے گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہضم نہیں ہوتی، لیکن جو ممبئی پولیس ہے وہ اس وقت 100% شور ہے اس معاملے پہ کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی پلاننگ یا سازش کے تحت نہیں گیا سیف علی خان کے گھر، بلکہ یہ روٹین میں جو ایک وہ چوریاں وغیرہ کرنے والے چور ہوتے ہیں، یہ وہ والا ہے، اور یہ وہاں سے وہ 13 منزلہ عمارت میں داخل ہوا اور پھر یہ ٹاپ جو اس کا سب سے اوپر والی منزل ہے وہاں پہ یہ چلا گیا بے خیالی میں، جو کہ سیف علی خان کا گھر ہے، کیونکہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ 13 منزلہ عمارت میں صرف اس نے وہی ایک عمارت جو سب سے اوپر ٹاپ پہ تھی، اور پھر اس کو اس گھر کے اندر کون لے کے گیا یہ بھی ابھی تک پولیس کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ وہاں سے باہر کس رستے سے نکلا یہ بھی پولیس کو پتا نہیں۔ پولیس کے پاس صرف 2 فوٹیجز ہیں اس اپارٹمنٹ کی، سیف علی خان کے جو گھر ہے، جو کہ حملہ آور ایک اوپر جا رہا ہے فوٹیج ہے اور ایک اس کے اترتے ہوئے کی فوٹیج ہے، اور اسی طرح اس میں ایک جگہ پہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے اور واپسی پہ اس نے اپنا چہرہ اوپن کر رکھا اور باقاعدہ وہ CCTV کیمراز میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جس شخص کو آج عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کا نام محمد شریف الاسلام شہزاد بتایا گیا، تو اس میں اور CCTV فوٹیج والے حملہ آور میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو اب پولیس زبردستی شاید اس کو منوائے کہ یہ کہے کہ ہاں جی میں ہوں، اور وہ مان بھی رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ 30 سال کے قریب اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، چونکہ اس کے پاس نہ کوئی شناختی کارڈ ہے، نہ کوئی دستاویزات ہیں کہ جس سے پتا چل سکے کہ اس کا اصل میں نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پولیس کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں۔ اس شخص کو پکڑنے کے لیے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے، اس کو مختلف جگہ پہ CCTV فوٹیجز ہم نے حاصل کی، پھر اس کو ایک موٹر سائیکل کے ذریعے ٹریس کیا گیا کہ ایک موٹر سائیکل پہ یہ موجود تھا، اور اس کے بعد اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا گیا تو اس نے پھر بتایا کہ یہ جس سائیڈ پہ رہتا ہے۔ ممبئی پولیس جو ہے وہ اس کو اصلی والا جو حملہ آور ہے نا وہ اس وقت کلیم کر رہی ہے کہ یہ وہ ہے، لیکن دوسری طرف جو لوگ اس شخص کو جانتے ہیں جس کا نام محمد شریف الاسلام شہزاد بتایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بہت سالوں سے جانتے ہیں اور اس کا نام جو ہے وجے داس ہے، اور اس کو اب مسلم نام کیوں دے دیا گیا، اور اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ 6 ماہ سے یہاں پہ آیا اور یہ ویٹر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے، حالانکہ یہ تو کئی سالوں سے یہیں پہ ہے اور یہیں پہ کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس ایریے کی بات کریں جہاں پہ سیف علی خان کی رہائش ہے، تو باندرا کا یہ اتنا پوش ایریا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے سلیمان خان کے اوپر بھی فائر کیے گئے، اسی طرح یہاں پہ بابا صدیق جو ہیں ان کا مرڈر بھی کیا گیا، اور اسی طرح
اب یہ سیف علی خان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک لگتا تو ایسا ہی ہے کہ پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ جو صورتحال نظر آتی وہ تو یہی نظر آتی تھی کہ حملہ آور جیسے ان کی جان لینا چاہتا، اور کرینہ نے جو بیان دیا وہ بھی یہی تھا کہ حملہ آور بہت ایگریسو تھا اور اس کا کام نہ تو پیسے لینا تھا جو 1 کروڑ روپے کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی زیور وغیرہ لینا چاہتا تھا، وہ تو سامنے ہی رکھے تھے، اس نے کوئی بھی چیز نہیں لی، اور اس نے صرف سیف علی خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور نشانہ بنایا، اور جس طریقے سے اس نے چاقو وغیرہ ان کی اسپائنل کورڈ میں بھی آدھا رہ گیا اور پھر سرجری کے ذریعے نکالا گیا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کسی اور در پہ تھا کہ وہ جان لینا چاہتا تھا۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جس طرح عام چور ہوتے ہیں کہ بس جی چوری کی اور نکل گئے، کچھ ہاتھ لگا، پولیس یہ کلیم کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو گھر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ شخص انٹر ہوا، یعنی سیف کی فیملی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے پیسے یا زیور کوئی چیز نہیں لی، اور اسی طرح اس شخص کی جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے وہ ابھی تک پولیس کے پاس نہیں ہے۔ کرینہ کپور جو ہے سیف علی خان کو جی لہو لہان چھوڑ کر تو کرشمہ کے گھر چلی گئی۔ اب یہ بڑی انوکھی منطق ہے کرینہ کی اس بیان میں۔ کرینہ نے پہلے کہا کہ میں موقع پہ موجود تھی، میں 1:40 پہ آئی، اور جب میں گھر آئی تو سیم وہی ٹائم ہے جب وہ حملہ آور داخل ہو رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ ٹائم دیکھا جا سکتا ہے۔ کرینہ کہتی ہے میں گھر آئی اور میں نے دیکھا شور کافی آ رہا ہے اور سیف کو وہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے حملہ آور کے ساتھ، تو میں بچے لے کے دوسرے اپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ اب کرینہ کپور سے جب سوالات کیے گئے ہیں میڈیا کی طرف سے کہ آپ سیف کے ساتھ ہاسپٹل کیوں نہیں آئی، تو کرینہ نے کہا کہ میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے میں بچے لے کے اپنی بہن کرشمہ کپور کے گھر چلی گئی۔ حالانکہ ان کا ایک بیٹا جو تیمور ہے وہ تو سیف کے ساتھ ہی آٹو رکشہ میں ہاسپٹل گیا تھا، تو اس لیے کرینہ کے اس طرح کے مشکوک سے بیان کافی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور کرینہ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس حملے کو لے کے۔ اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیا کہیں یہ کرینہ کا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، کیونکہ کرینہ نے اپنے آپ کو خود ہی کنٹروورشل بنا لیا جب وہ موجود ہی نہیں تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ وقوع کے روز وہ ایک پارٹی میں تھی، وہ انسٹاگرام پہ سٹوری بھی شیئر کر چکی تھی، اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں موجود تھی، میں گھر آ چکی تھی، میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اور پھر انہوں نے سیف کو بچانے کی بھی کوشش نہیں کی اور وہاں سے دوسرے اپارٹمنٹ میں چلی گئی، اور اب کہہ رہی ہیں کہ پھر میں کرشمہ کے گھر چلی گئی۔ حالانکہ سیف خون میں لت پت جو کہ آٹو رکشے والا بتا رہا ہے، تو کرینہ کا تو کام تھا کہ اگر وہ گھر میں موجود تھی تو پھر سیف کو ہاسپٹل لے کے جاتی، لیکن کرینہ تب ساتھ نہیں تھی، اور اب کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ اس لیے کرینہ جو ہے وہ اگلے دن اس کو صرف دیکھا گیا تھا جس روز یہ حملہ ہوتا ہے، اگلے دن صبح کے وقت کرینہ کو اس بلڈنگ میں دیکھا گیا تھا جب وہ اپنے جو اس کے ہیلپرز وغیرہ ہیں ان سے بات چیت کر رہی تھی۔ تو سیف علی خان نے ہوش میں آتے ہی 2 سوالات اپنے ڈاکٹر سے کیے ہیں۔ ایک ان کا سوال تھا کہ میرا جو جسم ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ میں دوبارہ جم جا پاؤں گا، میں اپنی ایکسرسائزز وغیرہ کو ریگولرلی جس طریقے سے کرتا ہوں ویسے کر پاؤں گا، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میں اپنی فلموں وغیرہ کی جو شوٹنگز ہیں ان کو اسی طریقے سے کر پاؤں گا، اس قابل ہو سکوں گا کہ جیسے میں پہلے ایکٹیو تھا۔ تو سیف جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو لے کے بہت زیادہ اس وقت پریشان بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ کوئی بھی جو اسپائنل کورڈ والا مسئلہ ہے بالخصوص وہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ نارمل بالکل جس طریقے سے پہلے اپنا جم جاتے ہیں، کیونکہ سیف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت کانشیس ہیں جم اور ایکسرسائزز کو لے کے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 2 سوالات ڈاکٹر سے کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیف علی خان کی ایک ہیلتھ انشورنس پالیسی بھی اب سامنے آ گئی۔ ایک طرف تو پٹودی خاندان جو ہے اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، تو نواب گھرانہ ہے، لیکن دوسری طرف سیف علی خان کی ہیلتھ انشورنس پالیسی کی دستاویزات اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ اسپتال کے علاج کے اخراجات کے متعلق ان کا جو ہیلتھ انشورنس کلیم ہے وہ اس وقت انٹرنیٹ پہ کافی گردش کر رہا ہے۔ سیف نے اپنے علاج کے لیے 35,95,000 روپے کا دعویٰ کیا ہے ہیلتھ انشورنس کمپنی سے، اور 25 لاکھ روپے ہیلتھ انشورنس کمپنی میں منظور بھی کر لیے ہیں۔ دستاویزات میں پیشنٹ کا آئی ڈی، کمرے کی کیٹیگری اور متوقع ڈسچارج تاریخ بھی موجود ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مسٹر خان ہمارے پالیسی ہولڈر ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ان پہ ایسا حملہ ہوا ہے، اور ہم جو ہیلتھ
इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक जो है हमने जो मंजूरी देनी थी वो दे दिया, और अभी मजीद भी आगे चल के हम इन चीज़ों को देखेंगे। यानी ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसकी दस्तावेजात इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल, और इस पे भी सार्फिन बहुत सारे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सैफ अली खान के पास इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन हॉस्पिटल गए तो वो एक ऑटो रिक्शा में बैठ के गए, और इसी तरह इतना पैसा होने के बावजूद के वो यानी उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं और उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ तो साथ ही उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की जो दस्तावेजात हैं वो जमा करवा दी मुतलका कंपनी में जहां उन्होंने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी है, और वहां पे क्लेम किया है 35,95,000 रुपए का। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सो इस वक्त जो है ये हमलावर, इसको अरेस्ट कर लिया गया है, और जैसे कि इसका अब पुलिस ने इसको पेश भी किया अदालत में, इसका रिमांड भी लिया है, 5 रोजा इसका रिमांड मिला है। देखें अब ये मजीद क्या चीजें बताता है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया वो तो ये कह रहा है कि ये वो शख्स है ही नहीं, और वाकई ही जो तस्वीर सामने आई हैं इस शख्स की जिसको पुलिस क्लेम कर रही है कि ये वही हमलावर है, और साथ में सीसीटीवी फुटेज जो देखी जा सकती, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।